بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. سامعین کرام، شبہات کے فتنے کے تحت ہم نے اس سے پہلے کے متعدد دروس میں اسلامی عقیدے سے دور کرنے اور دین اسلام سے متعلق اہل ایمان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے مقصد سے اعدائے اسلام جو مختلف محاذوں سے پہلوؤں سے اپنی کوششیں کرتے ہیں اور اسلام کے متعلق اعتراضات اور شبہات کو ہوا دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس سے متاثر و مرعوب کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا. آگے پہلے میرا یہ ایک خیال تھا کہ اس کتاب سے اتنے نکات کو میں اس پر اکتفا کرتے ہوئے اس سے آگے اسلام میں پیدا ہونے والے بہت سارے فتنوں یا جو مکاتب فکر عہد اول سے پیدا ہوئے، خوارج، روافض، اہل تصوف، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ وغیرہ، ان کے شبہات اور فتنے قرآن و حدیث کے فہم میں ان سے کہاں خطا ہوئی اور کون کون سی گمراہیاں ان کے اندر آئی بنیادی اور اصولی طور پر، اور ان اصولوں اور گمراہیوں کے اثرات آج بھی مسلمانوں کے مختلف طبقات پر، افراد پر پائے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ دین اور صحیح عقیدے سے متعلق شبہات کے شکار ہیں، انحراف اور گمراہی میں مبتلا ہیں. ان کا تذکرہ شروع کیا جائے، اور اس سلسلے میں ترتیب وار ہم آئندہ دروس میں خوارج کا کچھ تعارف لیں گے، ان کے اصول لیں گے، اور پھر ان کا یہ تذکرہ کریں گے کہ ان کے کون سے اصول، ضابطے اور انحراف آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں شکوک و شبہات اور اعتراض کی شکل میں. لیکن وہ گفتگو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید آئندہ کر سکیں، وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر لو شاء ربک ما فعلوہ، اس میں آگے بھی انہوں نے طریقہ کار کا، منافقین، مخالفین کے طریقہ کار کا تذکرہ کرنے، ان کے مختلف نکات کا بیان کرنے کے بعد ایک بحث یہ کی ہے کہ ان کے اپنے شبہات اور باطل باتوں کو پھیلانے کے وسائل اور طریقے کیا ہیں. اس دینی اور اعتقادی جنگ کے اندر کن ذرائع سے کو استعمال کر کے وہ مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقائد سے دور کرتے ہیں یا اس میں گمراہی کا شکار بناتے ہیں. اس کا تذکرہ انہوں نے کیا. مجھے پڑھنے کے بعد بعض نکات ایسے محسوس ہوئے کہ اس کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد دہانی یا ان کی طرف توجہ دلانا ضروری محسوس ہوا، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ ایک دو درس مزید اس کتاب کی روشنی میں ہم دیکھیں. آئیے اس عنوان کے تحت ان کے بیانات کا کچھ خلاصہ، کچھ باتیں سرسری نگاہ سے، کچھ ان کی باتیں، کچھ ہماری باتیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان مختلف وسائل و ذرائع کا تذکرہ کریں جن کو استعمال کر کے شبہات اور شکوک کو یہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس سب سے اہم وسیلے اور ذریعے کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جس پر کفار، مخالفین اسلام اپنی فکری جنگ، اسلام کے خلاف اپنی فکری جنگ اور شبہات کو پھیلانے کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں. سب سے اہم وسیلہ، اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ مِن بَنِي جَلْدَتِنَا، ہمارے درمیان میں موجود منافقین ہیں جو ظاہری پیرائے اور دکھاوے میں، شکل و صورت میں مسلمان اور صحیح العقیدہ دکھائی دیتے ہیں، لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اعلی کار ہیں کفار، مخالفین دین کے. چنانچہ یہی عنصر اور یہ ان کا آلہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے مضبوط بازو ہے ان کا
कुफार जो कुछ मुसलमानों में फैलाना चाहते हैं, हाँ, और मुसलमानों को दीन और सच्चे अखलाक, दीन सही और इस्लामी अखलाक से हटाकर दूसरे रास्तों पर लगाने के लिए जिस वसीले का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा मजबूत जरिया और वसीला है। बल्कि इन्होंने कहा कि ये लोग उनका दरवाजा है, इस्लामी समाज और मुआशरे में मुसलमानों के अंदर दाखिल होने का सबसे बड़ा दरवाजा है। चुनांचे वो इन्हीं का को वास्ता बनाकर इन्हीं के जरिए से अपनी जंगी जो अस्करी जंग होती है, हाँ, यानी फौज और लश्कर कशी वाली बाकायदा गर्म जंग जिसको कहते हैं, फौजी जंग के सिलसिले में जिसके जरिए से ये मुसलमान इलाकों में अपना कब्जा जमाते हैं, अपनी कुव्वत और तसल्लुत कायम करते हैं, उसका इस नाजायज कब्जे के सिलसिले में सबसे बड़ा आलायकार यही हमारे दरमियान, मुसलमानों के दरमियान मौजूद मुनाफिकीन हैं जो उनके आलायकार हैं। चुनांचे ये इस्लामी समाज, मुआशरे और मुस्लिम ममालिक में दाखिल होने का उनका सबसे बड़ा दरवाजा बनते हैं। इन्हीं के जरिए से ये मुसलमानों के मुल्कों में तमक्कुन और कुव्वत हासिल करते हैं और ऐसे मकामात पर जाकर अपने असरात छोड़ते हैं, अफराद को बिठाते हैं जहां से ये आम मुसलमानों तक पहुंच सके, उन पर अपना खातिर खाह असर डाल सके। कह रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में जो अभी माजी करीब में जंग छेड़ी थी, बाकायदा हथियारों वाली जंग, और जिसके जरिए से पूरे मुल्कों को, दोनों मुल्कों को तहस नहस करके इन पर एक तरीके से कब्जा कर लिया और अपनी कठपुतली हुकूमतें बिठा दी। कहा हम इस पर सरसरी नजर अगर डालते हैं और इसके साथ साथ, हाँ, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में गुज़िश्ता चंद सालों से पेशतर मिस्र में और ट्यूनिस में, दूसरे बाज़ मुस्लिम ममालिक में, जो इन्होंने खुद उस मुल्क के अंदर मौजूद इनकलाबी कहलाने वाले हुकूमत के मुखालिफिन जिन्होंने एहतजाजात किए और हड़तालें की, मुख्तलिफ किस्म के सख्त मुजाहरे किए, और उसके बाद जो है वहाँ की जो सरकारी, वो चाहे जिस किस्म की रही हो, जो शरई और कानूनी हुकूमत थी, उनका तख्ता पलटा। इन पूरे वाक़यात के दरमियान हम इस नुक्ते नज़र का मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका और आलमी ताकतों ने इन मुल्कों में खुद अपने ज़र खरीद गुलामों को, अपने आलायकार को, अपने आलायकार लोगों को इस्तेमाल किया और मुसलमानों के खिलाफ वहाँ की हुकूमत और वहाँ की ताकत को ज़ेर करने के लिए भरपूर किरदार इन लोगों ने अंजाम दिया। और ये कह रहे हैं कि ये कुफ़ार और मुखालिफिन के इन मुस्लिम मुल्कों में कब्ज़ा करने और दाखिल होने के सिलसिले में इन मुनाफिकीन का बहुत बड़ा खयानत पर मुश्तमिल किरदार रहा है। इन लोगों ने रास्ता हमवार किया कि मुस्लिम ममालिक में ये लाकानूनियत और फौजा, हाँ, का माहौल बने, हुकूमतें छट जाएं। आप देखिए कि इराक में, मिस्र में, आज लीबिया के हालात, अगर इनकी खबरें अब ये खबरें आलमी मीडिया पर उतना ज़्यादा कवरेज नहीं पाती जो इनको निशाना बनाने के वक्त जो कवरेज इनको दिया जाता था। वहाँ मुख्तलिफ खराबियाँ, फितना, फसाद, बुराइयाँ, वहाँ की हुकूमत के ताल्लुक से मनफी पहलू खूब पेश किए गए। और इन मुनाफिकीन ने जो आलमी ताकतों, अमेरिका, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ आलायकार हैं, इन लोगों ने खूब सरगर्मी दिखाई। जैसा उन लोगों ने एजेंडा और मंसूबा तय किया था, उसके मुताबिक इन्होंने अमल किया। अब वहाँ की मुसलमान हुकूमत का तख्ता पलट गया। जिन लोगों को इन्होंने पहले से तैयार कर रखा था, आज आप बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ही नहीं, दूसरे ममालिक के सरबराहों को देखें। अगर थोड़ा सा सरसरी सा जायजा लें, यहाँ इस बात का तस्करा नहीं है, मैं मजीद थोड़ा सा फैला कर बात कर रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा, ये दिखाई देगा कि बहुत सारे सरबराहान ममलकत ऐसे हैं जो किसी वक्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा में, आलमी जो है मालियाती इदारों में काम कर चुके हैं, यूरोप और अमेरिका में तालीम हासिल कर चुके हैं, उनकी ब्रेन वाशिंग और उनकी ख़ास किस्म की तरबियत की जा चुकी है। वो किसी न किसी शक्ल में यूरोप और अमेरिका के ताबे रह चुके हैं या उनके मातहती में काम कर चुके हैं। और आज इनको उन्हीं के ताउन से, यूरोप और अमेरिका की ताउन से, इनको अपने मुल्क में एक ताकत का, सरबराही का मकाम दिलवाया गया। ये क्या महज इत्तेफाक है
یا ذاتی تعلق کی بنیاد پر ان پر کرم فرمائی ہے، جی نہیں، یہ ایک لمبے چوڑے منصوبے اور منظم سازش کا ایک ادنا سا حصہ ہے کہ اگر ہم فلاں ملک میں اپنے اثرات کو اس مقصد کے لیے سالہ سال کی منصوبہ بندی پر عمل کیا جاتا ہے، ایک ملک میں آئندہ ہمیں دسترس حاصل کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے، وہاں کے بچے کو اور ایسے بچے کو جس پر اسٹڈی کی جاتی ہے کہ اس کے لیے حکومت کا راستہ آسان ہموار کرنا آسان ہوگا، ممکن ہوگا۔ کوئی بڑے وزیر اور بڑے بیوپاری تاجر کے گھر کا کوئی فرد ہو، وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے گیا، اس کو سلیکٹ کیا گیا، اس کو خاص قسم کی تربیت دی گئی، اس کے ارد گرد ایسے دوست و احباب اور متعلقین کا گھیرا ڈالا گیا جس کے ذریعے سے وہ حکومت کی طرف اس کو مائل کریں، پھر مزید ان کو مختلف انداز میں ان کی برین واشنگ کی جائے، ان کے ذہن کو دھویا جائے، مغرب کے حق میں انہیں ہموار کیا جائے، متاثر اور مروب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ قابل اطمینان حد تک تربیت یافتہ ہو جائے تو اپنے ملک میں اسے بھیجنے کے بعد اس کے لیے ایسے راہیں ہموار کی جاتی ہیں کہ وہ بتدریج وہاں کے حکومت پر کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کرے، یا تو وہاں سربراہ بنے یا کسی ایسے مقام پر جا فٹ ہو جائے جو ان کے لیے اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر کام کر سکے، ان کی پالیسیوں کو عمل میں لانے کے لیے وہ اعلی کار کی حیثیت سے کام کر سکے۔ یہ آپ مسلم ممالک میں بہت عمومی طور سے پائیں گے، بلکہ میں تو اس تناظر میں بھی دیکھتا ہوں، آپ غور کیجئے کہ بہت سارے متعدد آج کی تاریخ میں مسلم سربراہوں کی بیویاں اہل کتاب میں سے نظر آئیں گی، کوئی یہودن تو کوئی نصرانی۔ چاہے آپ اردن کے سربراہ کو دیکھیں، تیونس کے سربراہ کو دیکھیں، اور ایسے اور کئی مقامات پہ کئی بیویاں کرتے ہیں، یا ایک ہو تو کسی کی بیوی عیسائی ہے، کسی کی۔ اور حیرت انگیز صرف اتنی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں اسلام میں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت کے تناظر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا نقطہ نظر دعوتی ہے کہ آپ اہل کتاب کی لڑکی کو اگر لاتے ہیں تو اسے توحید بتا کر یہ امکان ہے کہ جو قرآن، جو توریت اور انجیل کو ماننے والی خاتون ہے، جب آپ اسے قرآن اور توحید کو بیان کریں گے تو وہ اسے قبول کر لے گی۔ لیکن اس کا ہمارے یہاں دعوتی نقطہ نظر کو ختم کر کے صرف دنیاوی اعتبار سے یہ شادیاں کر لی لوگوں نے، اور یہ تاریخ اسلام میں کئی مرتبہ ہوا ہے، اور اہل کتاب نے اس کو فائدہ راستہ جان کر تربیت دے کر ایسی عورتوں کو مسلمان حکمرانوں کے حرم سرا میں بھیجا، ان کی زوجیت میں دیا کہ اپنے کاموں کو ہموار کر سکیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ہم یہ بات آج کے بہت سارے، یاسر عرفات لمبے عرصے تک، بڑی عمر تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لوگ کہتے تھے کہ فلسطین کے کاز سے میں نے شادی کر لی، بالآخر انہوں نے شادی کی تو کس سے کی؟ سہا عرفات۔ یہ بعض لوگ پرچوں نے اور ذرائع نے اس سوہا عرفات جس سے یاسر عرفات نے شادی کی تھی، اس کے اور اس کے پورے خاندان کی جب ڈیٹیل پیش کی تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ سوہا عرفات، اس کی والدہ، اس کے والد، اس کے چچا، اس کے خاندان کے مختلف افراد، یہ ویٹیکن سٹی سے، جو کیتھولک عیسائیوں کا عالمی مرکز ہے، پوپ پال کا سینٹر، کیتھولک چرچ، اس ویٹیکن سٹی روم کا ایک حصہ ہے جس کو الگ ملک کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ویٹیکن سٹی سے یہ لوگ عیسائی مذہب، عیسائیت اور نصرانیت کی تبلیغ کے لیے تربیت یافتہ، تمغہ یافتہ افراد تھے۔ اس کے خاندان کے، سہا عرفات کے خاندان کے ارد گرد کے متعدد لوگ عیسائیت کے مبلغ تھے، اور خود سہا عرفات کا کردار بھی اسی سے جڑا ہوا کسی نہ کسی شکل میں تھا۔ پھر انتقال سے کچھ پہلے یہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، جب انتقال ہوتا ہے تو خفیہ طور پر، قانونی طور سے بیوی ہونے کی بنیاد پر انہوں نے یاسر عرفات کے تمام کاغذات، خفیہ دستاویز اور نہ جانے کیا کیا اپنے ساتھ لے کر چلی گئیں، جو آج تک سے غیر راز میں ہے۔ اور پھر پردے کے پیچھے اور کیا کچھ ہوا، یا یاسر عرفات کی موت کیسے ہوئی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایک راز ہے۔ بعض لوگوں نے شکوک کا اظہار کیا کہ یاسر عرفات کی موت فطری نہیں ہے، بلکہ انہیں کسی ذریعے سے، زہر یا کسی اور ذریعے سے مارا گیا۔ حقیقت جو بھی ہو، بہرحال شکوک و شبہات کے جو ہے عناصر جو ہے ارد گرد منڈلاتے ہیں،
یہ میں نے ایک مثال دی یہ بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ مسلم سربراہوں کو یا مسلم حکومتوں میں اقتدار تک پہنچنے کے لیے کیا راستے اختیار کیے جاتے ہیں. تو نچلے طبقوں سے لے کر وہ چاہے صحافت میں ہوں چاہے دوسرے اداروں میں ہوں وہاں سے لے کر حکومت کے اعلیٰ ایوان تک مختلف افراد کو اپنا اعلی کار بنایا جاتا ہے. اور یہی یہاں صاحب کتاب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور مسلم حکومتوں کے درمیان موجود یہ منافقین جو حقیقت میں دشمنان دین اور مخالفین اسلام کے اعلی کار ہیں یہی سب سے بڑا ذریعہ ہیں مسلمانوں میں اثر ڈالنے کے لیے اور ان کو دین حقیقی سے دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور بنانے کے لیے یورپ امریکہ اور عالمی طاقتوں کا محتاج رکھنے کے لیے ان کے زیر اثر رکھنے کے لیے. ہمیں دور سے نظر آتا ہے بہت سارے لوگ تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے ہاں یہ ایک بات کامن ذہن نشین رکھی ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان حکومتیں ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرتی, ان کے پاس تو حکومت ہے فوج ہے فلاں ہے پھر ان کو فوراً یہ کام کرنا چاہیے, اگر مخالفت ہو رہی ہے تو حملہ کر دینا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے, سزائیں دے دینی چاہیے. اپنے پڑوسی ملک میں کوئی شخص اگر منافقت یا بغاوت کر رہا ہے تو اس کی اینٹ سے اینٹ ہمیں ایسا کہنے میں بڑا آسان دکھائی دیتا ہے. لیکن جو حکومتی ایوان میں اور ان کے ارد گرد میں جو معاملات اور واقعات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر انہیں بہت سارے امور میں احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. ان کے لیے بھی بہت سارے خطرات ہوتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اقدام کرتے ہیں تو ہماری حکومت کے وجود پر ہی سوالیہ نشان بن جائے گا, کیونکہ باہر کا دشمن اگر مقابلے پر میدان جنگ میں آتا ہے تو دو بدو مقابلہ کرنا بظاہر ایک سیدھی سادی بات نظر آتی ہے, لیکن اندر سے جو لوگ مسائل پیدا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے پیچیدگی اور الجھاؤ ابھارتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسری طرف اسے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, میری حکومت گر جائے گی, حکومت کے ایوان جو ہے وہ متزلزل ہو جائیں گے, اس کے ستون ہل جائیں گے. تو ہمیں جو دور سے نظر آتا ہے کہ ہمیں ایسا کر لینا چاہیے, وہاں بیچ میں رہنے والے مسائل کو جھنجھنے اور ان کا سامنا کرنے والوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اوپر بلیک میلنگ کی مختلف قسم کے مسائل کی تلواریں لٹک رہی ہے, اگر ہم فلاں قدم اٹھاتے ہیں کسی کے خلاف تو ہمارے لیے یہاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اہل علم اور اہل تجربہ اسے بخوبی سمجھتے ہیں. خود مسلمان ملکوں کے درمیان ایسے افراد ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو انہیں بہت سارے قدم اٹھانے سے روکتے ہیں یا روکنے پر مجبور بنا دیتے ہیں. لہذا چاہتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی ہم یہ بھی کہتے ہیں, ہمارے یہاں بر صغیر میں بہت سارے عوامی سطح پر لوگ کہتے ہیں کہ عرب لوگ یا مسلمان حکمراں بے وقوف ہیں. آپ کو جتنا شعور سمجھ عقل ہے, دشمنوں کی آپ کو جتنی پہچان ہے, معاملات کی آپ کو جتنی سمجھ بوجھ ہے, اس سے کہیں زیادہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں خراب عناصر نہیں ہیں, غلطی کرنے والے نہیں ہیں, وہاں انسان نہیں ہیں, ان کے ہاں کمزوریاں ضرور ہے, لیکن سب سے بڑی کمزوری بنتے ہیں اور حکومتوں کے لیے جو بیڑی بننے والا, پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والا جو ذریعہ بنتے ہیں وہ ہے یہ طبقہ جس کا تذکرہ یہاں صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان موجود منافقین جو مخالفین کے اعلی کار ہوتے ہیں. یہ بہت بڑے پیمانے پر پائے جا رہے ہیں آج کے زمانے میں. کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو جو انہوں نے کہا کہ ہم عراق, افغانستان, مصر کے جو واقعات اور پھر یہاں حکومتوں کا تختہ پلٹا, نئی حکومتیں آئیں, ان کے آئینے میں ہم اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. موجودہ حکومتیں جو آئی ہیں وہ کس طریقے سے یورپ اور امریکہ کی تابع فرمان ہیں. لیبیا اور دوسرے مقامات پر حکومت کا تختہ پلٹ جانے کے بعد آج وہاں کیسے فسادات ہو رہے ہیں. لوگ امن و امان کی کھوج اور تلاش میں انہوں نے پچھلی حکومتوں کی مخالفت کی. تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی دیکھیے آج لوگ خاموش ہیں. مصر میں ہوا, ہمارے عالم اسلام میں لوگ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں کہ اب اصلاح ہونے جا رہی ہے, لیکن کیا ہوا؟ حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد آج وہاں کی جو حکومت ہے اور وہاں کے ملک کے جو عوام ہیں وہ کس قسم کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے؟ لیبیا میں کرنل معمر قذافی کی حکومت, کرنل معمر قذافی دنیا دار قسم کا ایک شخص تھا, ہم اس کی کسی بھی طرح سے تائید نہیں کر سکتے. اس کے یہاں دین کی بڑی مخالفتیں پائی جاتی تھی, لیکن اس کی جو حکومت قائم تھی اس حکومت میں عوام کو وہ روزمرہ کے مسائل, فساد, بگاڑ, قتل و غارت گری, لوٹ مار کا مسئلہ درپیش نہیں تھا جو آج ہے. یہ لاقانونیت کو ہوا دی جاتی ہے اور پھر لڑا کر
حالات کو خراب کر کے اپنے اثر رسوخ کو بیچ میں داخل کیا جاتا ہے عالمی طاقتوں کی طرف سے. اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں وہاں، گیس کے ذخیرے، تیل کے ذخیرے جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا، اور اسلامی ثقافت، اسلامی دعوت و تبلیغ، صحیح عقائد کے جو منبع اور سرچشمہ ہیں، جو دعات و مبلغین ہیں، ان کو ٹھکانے لگانے کا کام ضمناً کیا جاتا ہے، جو ان کا اصل مقصد ہے ثقافتی اور فکری جنگ میں، یہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور خاص آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف اخبارات، مجلات، میگزین اور سیکولر اور لبرل قسم کے جو منافق مسلمان ہیں، سیکولر اور لبرل قسم کے منافق مسلمان، ان کے جو ویب سائٹس ہیں، ان کے چینلز ہیں، ہاں، ان کے پیش کردہ چیزوں پر آپ سرسری نظر ڈالیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرف اخبارات، ہاں، مجلات، ٹی وی چینلز، ہاں، اور دوسری طرف جو سیکولر اور لبرل، یہ سیکولر اور لبرل جو میں کہہ رہا ہوں، منافقین کا جو تذکرہ کر رہا ہوں، آپ بعض مسلم ممالک میں این جی اوز کی شکل میں ایسے بہت سارے افراد کو پائیں گے کہ وہ این جی اوز کی شکل میں مختلف تنظیمیں بنا کر اصلاحی سماجی خدمات کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں، ظاہرہ پیش کرتی ہیں. اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی شکل میں اقوام متحدہ سے، عالمی اداروں سے، عالمی حکومتوں سے ان کو رجسٹریشن اور مدد حاصل ہوتی ہے. آپ کو ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ایسے ملکوں میں ایسی کئی تنظیمیں نظر آئے گی جو این جی او، غیر سرکاری تنظیمیں جو این جی او کی تحت کے نام سے کام کرتی ہیں، ان کو عالمی سطح سے جو ایڈ ملتی ہے، رجسٹریشن ملتا ہے، اور آپ ان میں زیادہ تر ایسے لوگوں کو پائیں گے جو لبرل اور سیکولر مزاج کے ہیں، ہاں، قادیانی ہیں. ایسے لوگ زیادہ میں نظر آئیں گے جو خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ بات بہت واضح طور سے نظر آتی ہے. یہ اسما جہانگیر اور کچھ خواتین، مسلمان خواتین کے نام اکثر اخبارات میں آتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ یہ عورتیں کون ہیں. اسما جہانگیر ابھی مر چکی، یہ قادیانی تھی. مسلمانوں کا کوئی بھی معاملہ اٹھے، جیسے اہانت رسول کے قانون کا معاملہ، یا کچھ لوگوں سے کی طرف سے جو بعض عیسائی اور عورتوں اور مردوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ، وہاں کے مسلمان ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اہانت رسول کے قانون کے مطابق ان کی گرفتاری اور سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہ این جی اوز جو ہیں، اسما جہانگیر اور ان سے متعلق پتہ نہیں اور کون کون سے نام ہیں، ان لوگوں کی این جی اوز عام طور سے ان کی موافقت اور ان کا دفاع کرتی. بعض تحقیقی رپورٹوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے جو رپورٹیں پیش کی، اخبارات میں جو تحقیقات پیش کی، بالکل ہو بہو لفظ بلفظ وہی رپورٹ اقوام متحدہ سے شائع کی گئی، حقوق انسانی کی ادارے کی طرف سے. بالکل یہاں جو الفاظ اور جو باتیں بیان کی گئی، جو رپورٹس پیش کی گئی اسما جہانگیر کی این جی اوز نے، وہی رپورٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کا ادارہ بھی پیش کر رہا ہے. لفظ بلفظ دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ جو میں نے ایک مثال بیان کی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو الفاظ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو اخبارات، مجلات جو کچھ پیش کرتے ہیں اسلام، مسلمانوں سے متعلق رپورٹوں کے شکل میں، بہت ساری واقعات کی شکل میں، اور ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں موجود جو لبرل طبقہ ہے، ترقی یافتہ کہلانے والا اپنے آپ کو، اور لادینی یا سیکولر طبقہ، یہ منافقین کا، ان کے درمیان اگر ہم ان کی پیش کردہ رپورٹوں، بیانات کا جائزہ لیں ہلکا سا، سرسری سا، تو ہمیں ان کے درمیان بڑا عجیب و غریب توافق نظر آئے گا کہ ان کے درمیان تال میل ہے، اور انتہائی شدید قسم کا، زبردست قسم کا تال میل ہے ان چیزوں کے درمیان جس کی طرف کفار بلاتے ہیں. کفار اور مشرکین، مسلمانوں اور اسلام کے مخالفین جو افکار پیش کرتے ہیں، جو شبہات پھیلانا چاہتے ہیں، ٹھیک وہی باتیں کسی نہ کسی شکل میں یہ مسلمانوں کے درمیان موجود یہ منافقین بھی پیش کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں میں تھوڑا سا اور واضح کروں کہ خواتین اسلام، عورتوں سے متعلق آج ہمارے درمیان جو منکرین حدیث ہیں، پاکستان کے غامدی صاحب ہوں، ہاں، یا دوسرے ہندوستان کے کچھ منکرین حدیث ہوں، راشد ساز اور دوسرے لوگ، یا پھر صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے مختلف طبقات ہوں، پاکستان کا محمد علی انجینئر ہو، ہندوستان کے کچھ افراد ہوں، آپ ان کی باتوں کو دیکھیے، ان کے بیانات کو دیکھیے.
ہمارے مسلم نوجوانوں کو جس قسم کے شبہات اور غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے کے لیے، اسلام کے مسلمہ عقائد پر ضرب لگانے کے لیے جو باتیں بنام تحقیق یہ لوگ پیش کرتے ہیں، وہی باتیں آپ کو نظر آئے گا کہ غیر مسلم طبقات اور اداروں کی جانب سے، مجلات اور صحیفوں کی جانب سے، ان کی کتابوں میں، مستشرقین کی کتابوں میں آپ کو وہی باتیں ملیں گی۔ یہ منکرین حدیث جن جن حدیثوں کو نشانہ بناتے ہیں، حدیثوں سے متعلق جو جو اصولی قسم کے بظاہر عقلانیت پر مشتمل سوالات اٹھاتے ہیں، پھر ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بعض بیوقوف قسم کے ناقص علم والے تحریکی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی کہیں نہ کہیں موافقت کرتے ہیں، بظاہر ان کو جواب دینے بھی جاتے ہیں اور ان کی کچھ موافقت بھی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں جہاں علم کی کمی، جہالت نظر آئے گی، آپ کو نظر آئے گی، وہیں یہ جو ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں بہت اہم، کہ یہ جو کچھ اعتراضات، شبہات بیان کرتے ہیں، آپ کو یہی چیزیں مستشرقین اور غیر مسلم مفکرین، دانشوران کی طرف سے اسلام کے خلاف پیش کیے جانے والے مواد میں چیزیں ملے گی۔ کوئی معمولی بات اور ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، قابل غور بات ہے کہ جو بات مسلمانوں کے دشمن پیش کر رہے ہیں دانشوران کے نام پر، اب مفکرین کے نام پر، محققین کے نام پر، حدیثوں پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، عورتوں پر مسلمانوں میں، اسلام میں نعوذ باللہ غلط بات جو پھیلاتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو بیجا پابندی میں رکھا گیا ہے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، فلاں حدیث عقل میں، دماغ میں نہیں آتی، اسلام کی فلاں تعلیم جو ہے جدید دور کے تقاضوں کے موافق نہیں ہے، اس قسم کی باتیں جو غیر مسلم کہتا ہے وہی مسلمانوں میں موجود یہ منافقین کہتے ہیں۔ جو غیر مسلم ادارے، ان کے ٹی وی چینلز جو بیان کرتے ہیں، وہی ہمارے یہاں لیبرل اور لادینی طبقات کی رپورٹس اور ان کے مواقع، ان کے اپنے مخصوص قسم کے جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی وہی باتیں کہتی ہیں۔ بالکل ہو بہو دونوں میں تال میل اور توافق نظر آتا ہے، عجیب و غریب اور شدید قسم کا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے جوڑا ہے صاحب کتاب نے کہ اللہ عظیم نے یقیناً سچ فرمایا ہے۔ الم ترى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم ترى الى الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم۔ قرآن کی اس آیت کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو معنی سمجھنے میں اور آسانی ہوتی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے مدینہ میں جب یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خیانت کی اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، بنو قینقاع کے لوگوں نے جو مسلمانوں کے پڑوس میں ہی رہتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص معاملے میں جب ان کے یہاں گئے اور ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک چکی کا پارٹ آپ کے اوپر ڈال کے آپ کو قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر دیا، آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے، اور اس سے پہلے بھی ان کی بعض شرارتیں تھیں جسے آپ نے نظر انداز کیا تھا، لیکن ان کو اب وارننگ دی گئی کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہارے خلاف اتنے دن میں کارروائی کی جائے گی۔ تب عبداللہ بن ابی بن سلول جو بظاہر مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان تھا، منافقین کا سردار، اس نے بنو قینقاع کے سرداروں سے کہا، حیی بن اخطب اور ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ اتنے 100 افراد ہیں، اگر مسلمانوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خلاف کوئی کارروائی اور اقدام کیا تو میں اپنے ساتھیوں کو آواز دوں گا، وہ میرے ساتھ مسلح ہو کر تمہاری موافقت اور مدد میں کھڑے ہو جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے سے روک دیں گے۔ اگر تم کو، تو یہ اس نے عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا، پھر جب واقعہ ہوا اور واقعی ان کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کو جیلا وطن کیا گیا، تو ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی تناظر میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت اختیار کی، نفاق کا راستہ اختیار کیا، یقولون لاخوانہم الذین کفروا، وہ اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا، اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودیوں کو کہا تھا، اہل کتاب کے کافر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم کو نکال دیا گیا، جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے باہر کیا گیا، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں، تمہارے سلسلے میں ہم کسی کی کوئی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اشارہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری مخالفت کرنے کی بات اور حکم ہم کو دیں گے، بات کہیں گے، تو ہم ان کی بات آپ کے سلسلے میں نہیں مانیں گے۔ یہ ان کو عہد و پیمان کر کے ان کو دلاسا دے رہا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ ایک خاص واقعے کے تناظر میں، انہیں واقعہ تو خاص ہے لیکن یہ عمومی مزاج ہے منافقین کا، کہ منافقین کا کی یہی روش اور مزاج ہے، رہتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں اور عہد و پیمان ساتھ دینے کا کرتے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں سے۔
آج ہمارے بیچ میں بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں. یہ ان کا اپنا کردار اور کامیابی اور ناکامی کی بنیاد رہی ہے, اور مسلمانوں کے لیے بھی ان کا وجود ایک آزمائش اور شدید قسم کی آزمائش سے کم نہیں ہے. ہمیں ان کے وجود کے ساتھ میں حق کا ساتھ دینا, ایمان پر قائم رہنا اور اس آزمائش میں اللہ کے سامنے پورا اترنا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے منافقین سے خبردار کیا, باخبر کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی, جو اپنے کافر بھائیوں سے, اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی نکل پڑیں گے تمہارے ساتھ, اور تمہارے سلسلے میں ہم کسی کی بات کبھی نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اور اگر تم سے جنگ کی گئی, قتال کیا گیا, تو ہم ضرور بضرور, لا ننصرن, ڈبل تاکید ہے اس میں, کہ ہم ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے. انہوں نے خوب یعنی تاکید کے ساتھ زور دے کر ان کو یہ دلاسا دیا اور یہ یقین دلایا کہ ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت ایک جملے میں واضح کر دی, سچائی. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سچا ہے. چنانچہ واقعہ ایسا ہی ہوا بھی, جب بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا گھیر گھار کے, تو پھر ان منافقین میں سے کوئی ایک آدمی, یا بنو غطفان اور دوسرے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی ان کی مدد کے لیے آیا نہیں. ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا, مال و اسباب بہت سارا چھوڑ چھاڑ کر. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمان انہوں نے نقل کیا ایسے منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں, یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب ایمان والوں سے, اہل ایمان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں, مسلمان ہیں. آج کے منافقین بھی ایسے ہی ہیں, مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں تو باور یہ کراتے ہیں, اظہار یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ سکھ, خوشی غم, نقصانات اور فائدے میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, لیکن جب ان کے شیاطین کے پاس الگ جاتے ہیں, شیاطین کا ترجمہ سرداران یا بڑے لوگ کرتے ہیں, شیطان سے مراد سرکش, اور یہاں مراد وہی کفار اور مخالفین کے جو سردار ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان کے کبار اور بااثر لوگ ہیں, وہ مراد ہیں. کہ جب ان کے سرداروں کے پاس, ان کے بڑوں کے پاس الگ سے جاتے ہیں, قالوا انا معکم, تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو ہم رہتے ہیں, لیکن ہمارا اصل ہمدردی اور ساتھ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ان کے ساتھ جو رہ رہے ہیں تو ہم تو بس مذاق کرنے والے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کی ہم کوئی حیثیت سمجھتے نہیں ہیں, ان کی کیا اوقات ہے. یہ غیر مسلم سرداروں سے یہ منافقین کہتے ہیں جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان کرنے کے بعد یہ تمہیداً انہوں نے ذکر کیا کہ وہ وسائل جس کے ذریعے سے باطل پرست طاقتیں مسلمانوں میں شکوک و شبہات کو بڑھاوا دیتی ہیں اور پھیلاتی ہیں, ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے سب سے بڑے اس وسیلے کا تذکرہ کریں جو ان کا حقیقت میں سب سے مضبوط بازو ہے, مسلمانوں کو کمزور کرنے, مسلمانوں میں اپنے شبہات, اعتراضات اور باطل افکار کو پھیلانے کا ذریعے کے طور پر, اور دوسرے ناجائز قبضہ مسلمانوں میں گھسپیٹ کرنے, ان مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنے, ان کی حکومتوں پر اثر ڈالنے, حکومتوں میں اپنے آدمیوں کو متعین کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ منافقین ہے. لہذا اس بات کو ذہن نشین رکھنے کے بعد, تنبیہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس منافقین کے اس خطرے پر آگاہ کرنے کے بعد اور کفار و مشرکین مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کرنے اور ان کے افکار اور خیالات, عقائد کو بگاڑنے کے لیے, ان کے اپنے مقاصد کو نافذ کرنے کے لیے ان منافقین کا جو کردار ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اسوقو, اب میں بیان کر رہا ہوں اگلی سطور میں وہ بات بیان کر رہا ہوں انتہائی مختصر طریقے پہ, جس کو بطور وسائل یہ کفار اور مشرکین اور ان کے دم چھلے منافقین مسلمانوں کے افکار اور ان کی عقلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں
تاکہ ان کے ذہن و دماغ میں اپنے تراشیدہ شکوک و شبہات ڈالیں، اور ان شکوک و شبہات کی بنیاد پر مسلمانوں کا خود قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ عقائد کے سلسلے میں جو ہے عقیدہ کمزور ہو جائے، اور اس سلسلے میں ان کا عقیدہ ایمانیات سے ہٹ کر شکوک و شبہات کی شکل اختیار کر لے۔ چنانچہ سب سے پہلے ان وسائل میں کہہ رہے ہیں کہ وسائل الاعلام المختلفہ المقروءہ منہا من الکتب والصحف والمجلات، کہ وسائل اعلام جس کو ہم اردو زبان میں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، ذرائع ابلاغ، مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ، جن میں سے ان میں سے کچھ ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، اس کو ہم آج کی اصطلاح میں الیکٹرانک اور وہ کیا تحریری اور الیکٹرانک کہتے ہیں، تو جو لکھے جاتے ہیں جیسے کتابیں ہیں، صحیفے یعنی اخبارات ہیں، مجلات یعنی میگزینس ہیں، ہاں پرچے اور رسالے ہیں، رسائل و جرائد۔ اسی طریقے سے وما تنتجہ مراکز الابحاث من مقالات وغیرہ، اسی طریقے سے تحریری شکل کے ذرائع ابلاغ میں وہ چیزیں بھی شامل ہے جو مختلف قسم کے تحقیقی ادارے اور مراکز مختلف بحثوں کی شکل میں شائع کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ اور متمدن دنیا کے میں ہم یہ چیز بہت کامن دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی بہت سارے علمی کام کرنے والی اکیڈمیز اور تحقیقی ادارے ہیں، مختلف عناوین پر وہ اپنے تحقیقی مقالات چھاپتے ہیں، سیمینار کانفرنسیں کرواتی ہیں، مختلف علوم اور فنون کے ماہرین کو دعوت دیتی ہیں کہ متعینہ عناوین پر اپنے تحقیقی مقالات پیش کریں۔ تو ایسے مقالات اور مباحث تحریر کرا کے یہ جو مراکز شائع کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کے خلاف تحقیقی مواد کے نام پر ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں بڑے سلجھے انداز میں، علمی اور کہتے ہیں کہ معروضی شکل میں ہم اپنی بحث اور اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، ایسے انداز میں پیش کر کے جو بظاہر لکھنے والے کی تحریر جب آدمی پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ غیر جانبدار ہے، یہ کسی ایک جانب مائل نہیں ہے، یہ انصاف پسندی سے کوئی کام کسی بات میں علمی قسم کا تجزیہ کر رہا ہے دلائل اور حقائق کی روشنی میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ یہ معروضی انداز اور علمی انداز اختیار کیا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کہ ہم تو بڑی انصاف اور عقلی بنیاد پر جو ہے کسی بات کو اور نتیجے کو حاصل کرنے اور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ساری صحیح حدیثیں جو بخاری مسلم میں ہیں، جو قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، وہ موجودہ دور میں عقل پسندی کا، علمی تحقیق کا، سائنس کا ساتھ نہیں دے سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بظاہر بہت سنجیدگی سے علمی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن انتہائی غیر علمی، غیر سنجیدہ بات کہی جاتی ہے، لیکن پڑھنے والا متاثر ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے ایسے پڑھنے والے جو یورپ اور امریکہ کے موجودہ چمک دمک سے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں، وہ صرف یورپی علماء کے ناموں کے حوالے سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں کہ ارے فلاں محقق نے یہ بات کہی ہے، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس محقق کو محقق بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنے اونچے نام کے حوالے سے اسلام جیسی بے داغ چیز کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، اور یہ لوگ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو بھی جاتے ہیں۔ خیر، تو کتابیں، مجلات، رسائل، جرائد جو لکھے جاتے ہیں، اسی طرح مختلف علمی مراکز جو بحث و تحقیقات کی شکل میں مقالات پیش کرتے ہیں، وہاں سے شائع ہونے والے مواد، پھر اسے یہ تو مقروء سننے جو ہے کیا نام ہے جو چھپنے والا ہے، اسی طرح وہ ذرائع ابلاغ جو مسموع ہیں، جن کو سنا جاتا ہے، ہاں جیسے ریڈیو ہے، ہاں ٹی وی چینلز ہیں، اسی طریقے سے مختلف قسم کی شریط یعنی جس کو ہم کہیں گے سی ڈی، کیسٹس وغیرہ، کلپس ہے، ہاں اور ایسے ٹی وی چینل جن کو دیکھا جاتا ہے، وہ قنوات یعنی جو چینلز ہیں، ہاں اور الیکٹرانک ویب سائٹس جو ہیں، اسی طریقے سے اسمارٹ فون ہیں، ان سے متعلقہ جو وہ کلپس وغیرہ پیش کی جاتی ہیں، لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ یا دوسرے مقامات پر، ان تمام چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ذرائع ابلاغ میں۔ کہہ رہے ہیں آگے کہ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ وَسَائِلِهِمْ وَأَخْطَرِهَا، یہ جو میڈیا کو، ذرائع ابلاغ کو، انہوں نے اپنے افکار کو اور خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کو
نشانہ بنانے کے لیے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جو استعمال کیا، یہ ان کے وسائل میں سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک ذریعہ ہے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ حیث اس طرح سے سب سے خطرناک اور سب سے بڑا ہے کہ انسانی تاریخ میں، آگے انہوں نے کہا کہ انسانی تاریخ میں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وسائل اعلام، ذرائع ابلاغ کے ایسے ترقی یافتہ چیزوں کا استعمال کبھی نہیں ہوا، خاص طور سے لوگوں کی عقلوں کو خطاب کرنے اور ان پر اثر ڈالنے کے اعتبار سے جو استعمال آج کے دور میں ذرائع ابلاغ کا ہو رہا ہے، ماضی میں پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی جنگ جو آج لڑی جا رہی ہے وہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ میدان تشہیر میں لڑی جا رہی ہے، میڈیا کے میدان میں۔ لوگوں کی عقل اور فکر کو گرویدہ بنانا، ان من البیان لسحرا، بعض بیانات جادو ہوتے ہیں، اس کا استعمال غیر مسلم دنیا زیادہ کرتی ہے اپنے باطل افکار، باطل خیالات یا اسلام مخالف افکار و خیالات کو پھیلانے کے لیے۔ اس انداز میں پیتل کو چمکایا جاتا ہے کہ بہت اچھے اچھے دانشور اپنی نگاہوں سے اسے خالص سونا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور خالص سونے کو پیتل، چلو اتنا ہی نہیں کہ غلط کو نقلی کو اصلی سمجھ رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کا یہ جادو ہے کہ دنیا میں آج جو چیزیں غلط ہیں، بہت ساری جمہوریت، سوشلزم، اشتراکیت، غلط افکار، غلط عقائد، اسی طریقے سے عورتوں کی آزادی کا مسئلہ، اور وہ چیزیں جس میں انسان کا نقصان ہے، فساد، تباہی، پیار محبت عشق کی داستانیں، اس کو خوب سجا کر، خوبصورت بنا کر، خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کو قرآن نے بار بار کہا کہ شیطان ان کے اعمال کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے ان کی نگاہوں میں۔ چنانچہ یہی ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا کام ہے کہ غلط چیزوں کو اچھا بنایا جائے، کالے کو سفید بنا دیا جائے، اور پھر اچھی چیز کو یعنی اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو، جو امن کی تعلیم دیتے ہیں، جو اصلی محبت بتاتی ہیں، جو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا اصلی راستہ بتانے والی چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ انسان اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، ان سے فساد پھیلتا ہے، ان سے بگاڑ ہوتا ہے، ان سے شدت پسندی آتی ہے، اس سے بیجا پابندی اور آزادی پر ضرب لگتی ہے، فلاں اور فلاں مختلف قسم کے اعتراضات جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن ذرائع ابلاغ کا یہ جادو ہے کہ لوگوں پر یہ جادو اثر کر رہا ہے، اور آج آپ اور ہم دنیا کے بہت سارے لوگوں کے سامنے اگر یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام تو سراسر امن اور پیار محبت کا دین ہے، تو انہیں تعجب ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی پر مشتمل ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اس طرح سے بھر دی ہے کہ اب اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن و دماغ جو ہے تیار نہیں ہوتے، اور اگر کسی کو صحیح بات سمجھ میں آتی بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی قرآن اور حدیث کی سچی تعلیم کو انصاف کی نگاہ سے پڑھتا ہے، وہ عیسائی ہو، ہندو مذہب کا ماننے والا ہو، جین ہو یا جو بھی، تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے تو اسلام کے بارے میں کچھ اور سنا تھا، یہاں اسلام کی تعلیمات بالکل اس سے مختلف ہے، جو ذرائع ابلاغ اور دنیا کے لوگ اسلام کی جو تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ الگ ہے، اور مسلمانوں کی یا قرآن اور حدیث کی حقیقی اسلامی تصویر کچھ اور ہے۔ یہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا کہ ایک جانی بوجھی بات کو پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ زندگی کی موجودہ دور کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں کہ میڈیا کے اسی جادو اثری کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ اگر مسلمان یا لوگ صرف اس بات میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ جو میڈیا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط، سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بناتا ہے، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، اگر اس جادو کو ہم توڑ سکیں تو دنیا کی بہت بڑی آبادی اسلام قبول کر لے، اسلام کے متعلق بہت سارے اعتراضات کرنا ہی لوگ چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے لوگوں کے، میں نے کسی مضمون میں لکھا تھا سیاسی واقعات کے تناظر میں کہ دنیا کے 50% سے زیادہ مسائل ایسے ہی الگ حل ہو جائیں گے اگر لوگ سچ بولنے لگے، الفاظ کا صحیح استعمال کرنے لگے، اگر حقانیت کو یا سفید کو سفید اور سیاہ کو سیاہ بیان کیا جانے لگے۔ لیکن ساری میڈیا، ساری
قوتیں طاقتیں اس پر صرف کی جاتی ہیں کہ اپنے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، اور جس کو اپنے مفادات کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، کہ چونکہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین حق، صحیح عقیدہ، دنیا کے ہر باطل کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے دنیا کا ہر باطل اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، اس کے خلاف ہونے والی کوششوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور ذرائع ابلاغ آج تو پوری دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ باطل پرست ہی عموماً ہے، لہذا یہ پوری قوت اور طاقت لگا کر وہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری شکل میں صرف ایک کا سرسری تذکرہ کر کے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، کہ نمبر 2 پر جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا باطل اور شبہات کو پھیلانے کے لیے، وہ الحرکت الاستشراقیہ ہے، یعنی مستشرقین کی تحریک۔ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ الاستشراق والمستشرقین اس عنوان سے ایک باقاعدہ کتاب ہے، بلکہ متعدد کتابیں اس عنوان پر ملے گی، کہ مغرب کے وہ علماء جو مغربی دانشور ہیں، اہل علم ہیں، لیکن مشرق کے علوم پر انہوں نے دسترس اور مہارت حاصل کی، اور مشرقی علوم میں بھی بطور خاص علوم اسلامیہ پر، قرآن، حدیث، عربی زبان، اس سے متعلقہ دیگر علوم پر انہوں نے اسلامی تعلیمات۔ کیوں یہ تعلیم حاصل کی گئی؟ ایک بڑے ہی منظم طریقے سے ایک منصوبہ بنایا گیا اور حکومتوں کی طرف سے بنایا گیا۔ یہ آپ نے ماضی میں پڑھا اور سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو مشاہدہ کروایا گیا برطانیہ کے ایک گھنے جنگل میں، جہاں دور دور تک آبادی کا پتہ نہیں، جنگل کے بیچوں بیچ میں ایک بڑی شاندار جاندار بلڈنگ پائی گئی۔ وہاں کچھ لوگوں کو وزٹ کروایا گیا اور وہاں پتہ چلا کہ وہاں کچھ لوگوں کو بطور خاص اسلامی علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ عیسائیوں کو اسلامی قرآن حدیث سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کو پڑھ کر علمی انداز میں تحقیق کے نام پر قرآن اور حدیث پر اعتراضات کر سکے، مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکے۔ تو یہ میں تھوڑا سا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کی 3-4 لائن کی بات کو میں سمیٹ دوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ استشراقی مستشرقین کی حرکت اور تحریک جو صدیوں سے شروع کی گئی، صدیوں پہلے سے، کئی 100 سال پہلے سے شروع کی گئی، اور آج بھی مستشرقین، یورپ کے، مغرب کے وہ علماء جو اسلامی علوم کو حاصل کرتے ہیں، آج بھی مستشرقین اسلامی تراث، یعنی اسلامی علمی وراثت، اسلامی تعلیمات اور علوم کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اور اس اہتمام کے ذریعے سے مختلف تحقیقی علمی کتابوں کے نام پر جو مواد پیش کرتے ہیں، کتابوں کی شکل میں، تحقیقات کی شکل میں، مقالات کی شکل میں، کہا اس میں اپنے شبہات اور تشویہات، یعنی اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوششیں، اسلامی عقیدے کا چہرہ بگاڑنے، اسلامی احکام کو داغدار بنانے اور اسلامی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے خوب محنت کرتے ہیں۔ مستشرقین آج بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ماضی سے یہ کرتے آئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے نام پر یورپ، امریکہ اور دنیا کی لائبریریوں میں جو کتابیں اور مواد پائی جاتی ہیں، اکثر آپ کو وہ کتابیں ملے گی جس میں غلط اسلامی تاریخ پیش کی گئی ہے، واقعات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے، اسلامی عقائد کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، تاریخ اسلام اور احکامات اسلام کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے جو حقیقت میں قرآن اور حدیث کی ترجمانی نہیں کرتے۔ کہہ رہے ہیں وَأَلَّفُوا فِي ذَلِكَ الْكُتُبَ وَكَتَبُوا الْمَقَالَاتِ الْمَسْمُومَةِ، کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بہت ساری کتابیں اور بہت سارے زہریلے مقالات لکھے ہیں۔ یہ نمبر 2 پر انہوں نے تذکرہ کیا۔ نمبر 3 ہے کہ اجنبی مدارس کا، یعنی مدارس یعنی اسکولوں اور کالجوں کا کھولنا، جسے انٹرنیشنل اور عالمی اسکول کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں عالمی اسکولوں کا جو جال پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو بہت سارے کوششیں اور لوگوں کو مرعوب کرنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں آپ کو یہ بات انہوں نے بیان کی ہے، جو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جانیں گے، کہ یہ دراصل عالمی طاقتوں کا اپنی ثقافتی جنگ میں اپنے غلبہ حاصل کرنے اور دوسروں کی ثقافت، تہذیب اور مذہب کو زیر کرنے، بطور خاص اسلام کو زیر کرنے، مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کا سب سے بڑا مقصد اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہے۔ نام ہے تعلیم اور علم کی خدمت کا۔
یہ کچھ باتیں ہیں ابھی بہت ناقص اور ادھوری ہیں، انشاءاللہ آئندہ 1-2 دروس میں پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقائق کو جاننے اور اس کی روشنی میں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔